السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ لسنرز، آپ لوگوں کی سٹوریز کچھ تھیں جو پینڈنگ تھی، میں نے سوچا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے محمد اسلام نے، جو کہ جدہ کے رہائشی ہیں اور لکھنؤ سے بلونگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب وہ اپنے شہر لکھنؤ میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کسی دوسرے سٹی میں ٹریولنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ بائی بس گئے، اور جس بس میں وہ سوار تھے وہ بس راستے میں خراب ہو گئی۔ آلریڈی وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شام ہو گئی ادھر، اور بس ٹھیک ہونے میں بھی گھنٹہ لگنا تھا۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کر لیں، کیونکہ آپ لوگ بیٹھ بیٹھ کے تھک جائیں گے، بس ٹھیک ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور سب لوگ اتر گئے۔ ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ بس کو ٹھیک ہونے میں دیر لگ گئی۔ تو محمد اسلام کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رات ہو گئی اور سب لوگ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بس ٹھیک ہوئی، بس کنڈکٹر کو کسی پیچھے سے شخص نے کہا کہ جو میرے ساتھ مسافر بیٹھا تھا وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈھونڈیں۔ جو کنڈکٹر تھا اس کے ساتھ 1-2 لوگ نیچے گئے اور انہوں نے جا کر اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس شخص کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے واپس آ کر بس والے کو بتایا کہ وہ جو بھی ہے وہ بالکل بھی ہمیں نہیں مل رہا۔ اب جو کہ بس چلا رہا تھا وہ ڈرائیور، اور محمد اسلام کہتے ہیں کہ 2-3 لوگ اور ان کے ساتھ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ سنسان آبادی میں وہ کدھر چلا گیا ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈنے لگے، اور جیسے ہی وہ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے وہ گرا ہوا ہے۔ انہوں نے ٹارچ کو جلایا تو وہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ وہ مسافر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر بس کے اندر لے آئے اور بس چلا دی۔ جیسے انہوں نے بس چلائی، اس کے منہ پہ پانی وغیرہ پھینکے، جب اس کو ہوش آئی تو اس نے جو واقعہ بتایا، یہ سننے کے بعد سب کے ہوش ایسے ہو گئے کہ سب لوگ ڈرنے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اس درخت کے پاس حاجت کرنے کے لیے گیا تو ادھر مجھے ایک عورت کی رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید میرا وہم ہو، پاس میں آبادی ہوگی تو ادھر سے آواز آ رہی ہے۔ جیسے میں حاجت کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا درخت کے اوپر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پہ گول کھڈے ہیں اور اس کے ہونٹ اور ناک نہیں ہے۔ وہ عورت بہت وحشتناک اور خوفناک تھی، اور مجھے دیکھ کر روئی جا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ادھر کیا کرنے کے لیے آئے ہو، ادھر سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کی، اس کی شکل اتنی خوفناک تھی، اور جس حلیے میں وہ لٹکی ہوئی تھی میں اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اور میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں ادھر سے بھاگتا ہوں۔ اتنے میں وہ عورت نیچے چھلانگ لگا کر آئی اور اس نے میرے گلے کو پکڑ لیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں کئی گھنٹے ادھر بے ہوش رہا ہوں۔ ابھی مجھے ہوش آئی ہے۔ جیسے ہی بس رکی تھی تو میں چہل قدمی کرتا ہوا اس سائڈ پہ چلا گیا۔ وہاں ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ اس چڑیل نے اس پہ اپنا قبضہ کر لیا تھا، لیکن ایک بزرگ اللہ والے اس بس میں سوار تھے۔ انہوں نے اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پانی پلایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ان بزرگوں نے بتایا کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ وہاں ایک چڑیل ہے جو کہ نقصان بھی دے سکتی ہے۔ میں نے اس لیے تم لوگوں کو نہیں بتایا کہ ابھی بس چل پڑے گی تو سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن جب بس کو زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے بھی بہت ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو تنگ نہ کرے۔ یہ سٹوری محمد اسلام کی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ اور محمد اسلام نے یہ بھی مجھے بتایا کہ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں، یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا۔
شکریہ محمد اسلام. اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں, ہمارے چینل کو جوائن کیا کریں, ہمیں بہت اچھا لگے گا. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے. وقاص احمد کہتے ہیں کہ یہ سٹوری 90s کی ہے. ان کے ساتھ ایک فیملی تھی. وقاص کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی 90s میں ہی UK میں شفٹ ہوئے تھے, اور ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک فیملی تھی. اور میرے فادر بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ لوگ جو کہ ان کے خاندان میں ایک بزرگ تھا, انہوں نے وقاص کے فادر کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی. انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہم سارے فیملی والے اپنے نیچے والے روم میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے, اور اچانک سے ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہماری چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہو. ہم نے اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کیا اور مکمل طور پہ اپنے دھیان کو اوپر فوکس کیا کہ اوپر کون چل رہا ہے, ایسا کون ہے جو اوپر چل رہا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد آوازیں رک گئی. ہمیں لگا کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی چور آ چکا ہے. ہم لوگ وہ جو بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکے نے کوشش کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف گئے, اور جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف گئے انہوں نے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی کہ اگر کوئی چور ہے تو بھاگ جائے, ورنہ ہم پولیس کو آگاہ کرنے لگے ہیں. اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہوگا ہمیں کچھ مت کہنا. لیکن آوازیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. انہوں نے واپس آئے وہ لوگ, اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آؤ اب ہم سب لوگ مل کر اوپر سے دیکھتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اوپر سے دیکھا, اوپر کچھ بھی نہیں تھا, اور لیکن مسلسل آوازیں وہ جو نیچے سے جب وہ لوگ نیچے تھے آ رہی تھیں, وہ کیوں آ رہی تھی وہ نہیں جان سکے. انہوں نے کہا کہ اوپر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی, ایسی کی ایسی چیزیں پڑی تھیں. 4-5 دن گزر گئے, 4-5 دن کچھ بھی نہیں ہوا. 5 دن گزرنے کے بعد جو ان کے بیٹے کا روم تھا اوپر, اس نے دیکھا کہ رات کے ٹائم جیسے وہ اپنے روم میں لیٹا ہوا ہے تو سامنے ایک بہت لمبے قد کا بزرگ آ کر کھڑا ہو گیا ہے, اور مسلسل اس کو دیکھی جا رہا ہے, اور اس بزرگ کا چہرہ بھی کافی خوفناک ہے. اس نے اپنے چہرے کے اوپر بلینکٹ کر لیا اور ساری رات کانپتا رہا. صبح ہوتے ہی وہ اٹھ کر باہر گیا. اس نے یہ سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا. وہ لوگ اس کے روم میں آئے تو اس کے روم میں ایک چیئر پڑی ہوئی تھی. وہ چیئر سارے گھر والوں کے اندر آتے ہی بہت تیزی سے ہلنے لگی, اور ہلتے ہلتے اس چیئر کے اوپر سے کسی کے بولنے کی آوازیں شروع ہو گئی, اور انہوں نے بول کے کہا کہ اس گھر کے بزرگ کے ساتھ میں ہم کلام ہونا چاہتا ہوں, اور کوئی بھی اس بات میں مت بولے. انہوں نے کہا کہ جب دوسری جنگ عظیم لگی تھی تو میں اس گھر میں رہتا تھا. تب میری عمر 90 سال تھی, اور اسی گھر میں میرا انتقال ہو گیا. میں تب سے ادھر ہی رہتا ہوں. بڑے سال یہ گھر بند رہا, اور تم لوگوں سے پہلے بھی جو فیملی ادھر آئی تھی میں نے ان کا کافی برا حال کیا, لیکن ان بزرگ کی وجہ سے جو کہ تمہارے خاندان میں تمہارے گھر میں ہے, میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہتر ہے کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر 2 دن کے اندر اندر چلے جاؤ. وہ جو بزرگ تھے فیملی میں, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, ہم اس روم کو بالکل سیپریٹ کر دیں گے. جس پہ ان بزرگ نے کہا, وہ جو اس گھر میں مقیم تھے جنات, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس گھر میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا. 20 سال کے بعد یہ گھر دوبارہ رینٹ آؤٹ ہوا ہے, بہتر ہے کہ تم لوگ اس کو چھوڑ جاؤ. میں تمہاری کسی بھی بات کو نہیں مانوں گا اور اپنی بات پہ بضد رہوں گا. انہوں نے 2 دن کے اندر اس گھر کو چھوڑ دیا. اور وقاص کہتے ہیں کیا وہ کہیں اور رہتے ہیں, اور وہ میرے جو بزرگ ہیں وہ میرے فادر کے دوست ہیں. تھینک یو وقاص, آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی, ہمیں بہت اچھی لگی. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری بھی وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے کزن نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی, جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. اور ادھر ایک پیزا ڈیلیور کرنے والا بوائے تھا, جو کہ پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے اسلام آباد کے ایک ایسے علاقے میں گیا جو کہ رات کے ٹائم بہت سنسان ہو جاتا تھا, اور گلیاں بھی بہت زیادہ تنگ تھیں. اس نے پیزا ڈیلیور کیا. پیزا ڈیلیور کرنے کے بعد جیسے ہی وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ راستے میں ایک برج تھی, اور اس برج کے اوپر وہ چڑھنے لگا. جیسے ہی برج کے سٹارٹ میں وہ اوپر چڑھا تو اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کا موٹر بائک بالکل بند ہو چکا ہے, اور کوئی اس کو پیچھے سے چھیڑ رہا ہے. اس نے موٹر بائک سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا اور اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. جیسے ہی وہ موٹر بائک کو گھسیٹتا ہوا برج کے سینٹر سے آگے گیا تو اس نے موٹر بائک کو پھر سٹارٹ کیا, اور اس نے موٹر بائک کو سٹارٹ کر لیا, اور موٹر بائک آہستہ آہستہ چلنے لگا.
جیسے ہی وہ موٹر بائک کو لے کر برج سے نیچے اترا تو اس نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت لمبے قد کی عورت کھڑی ہوئی تھی جو کہ ایک سائے میں تھی، اور وہ اندیکھی مخلوق تھی جو کہ سائے میں اس کے سامنے آئی۔ وہ وجود کسی عورت کا تھا اور سفید لباس میں تھا۔ وہ انتہائی خوفناک وجود تھا جس کو وہ دیکھ کے ڈر گیا اور جلدی سے اپنی منزل کی طرف گیا۔ اس نے یہ سارا سٹوری اپنے مالک کو بتائی اور اس نے کہا کہ تم آج کے بعد اس پل سے بالکل مت جانا۔ وہ پل رات کے ٹائم جنات سے بھر جاتی ہے اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز ادھر ہوتی ہیں، اور آج وہ لڑکا جب بھی پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس روڈ پہ کبھی بھی نہیں جاتا۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی تھی۔ تھینک یو وقاص، آپ اسی طرح ریگولر ہمارے سے پارٹیسپیٹ کیا کریں، اور ہمیں آپ کی سٹوریز بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میرے جو لسنر ہیں وقاص احمد، شان جٹ اور کیپریکون آفیشیل اور باقی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میرے لیے بہت دعائیں کی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور وہ میرے لیے پریشان تھے، ان کا بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اور لسنرز، آج کی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کیا نوید نے، جو کہ کہتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کی صفائی کرو، جو نفس کی صفائی کرتا ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ بہت خوب نوید، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور نفس کی صفائی جس نے کر لی اس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا۔ اور اپنے نفس کو پاک صاف رکھیں ہر گندے خیال سے، ہر گندی سوچ سے۔ یہ میرا بھی اپنے لسنرز کے لیے میسیج ہے۔ اور آج کی دوسری اچھی بات ہمارے شان جٹ نے شیئر کی ہے۔ شان جٹ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، اور وہ میرے لسنرز کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بالکل بھی جھوٹ مت بولا کریں، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولا کریں، کیونکہ جھوٹ بولنے والے شخص پہ اللہ اور اس کا رسول صبح شام لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو بھی سچ بولنا سکھائیں۔ بہت اچھی بات کی ہے شان آپ نے، بالکل جھوٹ مت بولا کریں۔ ایک جھوٹ بول کر ہم 100 جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے جب ہمارا جھوٹ آتا ہے تو جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو ہمارا امیج لوگوں کے سامنے کتنا گندا ہوتا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ شان آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میرے لسنرز آپ کی بات پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور آج کی تیسری اچھی بات شیئر کیا ہمارے ساتھ کیپریکون آفیشیل نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں رونے سے انسان کا جو دل ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جو انسان کی آنکھیں ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد میں روتا ہے اسے دنیا کے آگے رونا نہیں پڑتا۔ بہت اچھی بات ہے کیپریکون آفیشیل، اپنے رب کو رو رو کر اپنی باتیں سنانی چاہیے اور اپنے غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ یہ تھی آج کی اچھی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لسنرز، اور میرے جن لسنرز نے ابھی میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر نہیں کی، آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ اور آج کی سٹوریز کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور لسنرز، سورۃ نصر کو اپنا ورد بنا لیں، وہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی دے گی۔ یہ اللہ پاک کی بہت بہت بڑی صورت ہے، دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر بہت سے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ میں اپنے لسنرز کو اچھی بات سینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ سورۃ نصر کو اپنا وظیفہ بنا لیں، صبح شام اور رات 3 دفعہ اس کو پڑھ کے اپنے مقصد کی آسانی کے لیے دعا مانگا کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اپنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ اپنی سٹوریز ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔